الرحمن الرحیم وقال عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ قالوا نحن انصار اللہ. درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد ایام اعضاء شروع ہونے والے ہیں اور عزاداری امام حسین ہو سکتا ہے کہ آج پہلی کی شب ہو. ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ چاند ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے آج پہلی کی شب. بہت سے روایات میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو آل محمد کے گھروں میں غم کا آغاز ہوتا تھا. چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو جاتی تھیں اور آل محمد کے گھر سے چولہے بند ہو جاتے تھے. غم کے آثار چہروں سے ظاہر ہو جاتے تھے. ہم محبان آل محمد ہیں. ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں. ہم آل محمد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج چونکہ پہلی مجلس ہے تو کچھ مجالس کے حوالے سے چند نکات ہیں اور اس کے بعد ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے متعلق مختصر گفتگو کہ مجلس کے آداب بہت سے ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہمارے لباس سے ظاہر ہو کہ یہ امام کا عزادار ہے. خصوصیت کے ساتھ جو سیاہ لباس ہے وہ محرم میں ضرور پہنے اور اس کے علاوہ وہ لباس جو خوشیوں میں پہنائے جاتے ہیں پہنتے ہیں ان لباسوں سے پرہیز کریں. دوسری چیز کہ ہمارا رہن سہن ہماری گفتگو ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ غم میں بیٹھے ہوئے. کسی گھر پہ میت ہوتی ہے تو کچھ دن تک ان کے گھروں میں خوشیاں ختم ہو جاتی ہے اور ان کے سہن اٹھنا بیٹھنا گفتگو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہوتی ہے. تو ہمارا سب سے بڑا غم کا دن ہے. سب سے بڑا غم، اس سے بڑا کوئی غم ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس لیے کہ تمام چیزوں میں تبدیلی آنا چاہیے. اس کے علاوہ مجالس نظر نیاز کے حوالے سے کہ بہت سے جگہوں میں کچھ نہ کچھ افراد و تفریح ہوتی ہے. ان سے بچنا چاہیے کہ نیاز بنانے کے حوالے سے، اس کے استعمال کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے. اس کے علاوہ کہ ہمارا جو وقت ہے یہ وقت فضول کاموں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے کہ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ ہم آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں ایک آیت ہے بلکہ بچے کو یاد ہے کہ سورہ الحم کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اس کے ترجمے کے اندر علماء مختلف ترجمہ کرتے ہیں. کسی کا ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھے راہ دکھا، کہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، کہیں پر ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. ان سب ترجموں میں ایک بنیادی فرق ہے
لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے ترجمہ کیا ہے، ہر ایک نے اپنا ترجمہ کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مثلا مولانا فرمان عادی صاحب کا ترجمہ ہے، اور بھی کچھ علماء کا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر ثابت قدم رکھ۔ ان مترجمین کا کہنا ہے کہ ہم چونکہ ولایت کے ماننے والے ہیں تو ہم پہلے سے سیدھے راہ پر ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راہ پر قائم رکھ۔ لیکن دوسرا جو ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ہدایت انسان کامل حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے پوری ہدایت حاصل کر لی ہے؟ نہیں، جب پوری ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو پھر آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ دکھا، یعنی دکھاتے جا، یعنی جو راستہ ہم نے حاصل کر لیا ہے وہ کر لیا، اور جو جہاں جہاں ہدایت ہمیں نہیں ملی ہے، وہ حصہ ہدایت کا جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمیں دے۔ بہرحال ایک ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر عزاداری کے حوالے سے کہ ہم کوئی اعلان نہیں کر سکتے ہیں، مثلا بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مجتہد یہ کہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو سمجھ لیا، دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب دعویٰ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم قبل مکتب ہے، ہمارا کام حاصل کرتے رہنا ہے۔ تو یہ ایام ہے خصوصیت کے ساتھ، چونکہ ہمارا رب جو ہے ائمہ معصومین کے ساتھ اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور ہدایت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ درود بھیجو محمد ہمارا جو ٹائم ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہے، 10 سے 15 منٹ، تو 10 منٹ ختم ہو گیا، 5 منٹ باقی ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کے شرف حاصل کیا، ہمارے ماشاءاللہ مجمع میں جو ہے خطیب حضرات بھی اور اہل علم جو ہے سارے دانشور ہی ہے، کہ جو آل محمد کے چاہنے والے وہ سارے دانشور ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہیں پر بھی مومنین اور غیر مومن جو جمع ہو جاتے ہیں، کہیں بھی بحث ہوتی ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مومنین کے پاس ایسی دلیلیں ہوتی ہیں کہ وہ جو مومنین میں سے وہ اشخاص جو کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، وہ بھی جا کر ان کے پاس اتنی دلیلیں ہوتے ہیں کہ وہ مقابل کو ہرا ہی دیتے ہیں۔ تو یہ عزاداری کا کمال ہے کہ ہم اس فرش اعلیٰ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ دوبارہ یہ جو آیت کا میں نے تلاوت کی شرف حاصل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے پوچھا، من انصاری الی اللہ، میرے کون مددگار ہے، کون میری مدد کرے گا جو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں؟ تو اس نے حواریوں نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ یہاں پر چونکہ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں انشاءاللہ جتنے گفتگو ہوگی وہ انصار اور اصحاب کے حوالے سے ہوگی۔ ایک اصحاب ہے، ایک انصار۔ اصحاب کسے کہتے ہیں، انصار کسے کہتے ہیں؟ تو اگرچہ بہت سے جگہوں میں ایک شخص کو انصار بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو اصحاب بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے جگہوں میں ایک شخص یہ کہا جائے گا کہ یہ انصار ہے، اصحاب نہیں۔ کسی کو کہا جائے گا کہ یہ اصحاب ہے، انصار نہیں۔ تو یہ منطق جو ہم نے پڑھا ہے وہ عموم و خاص وغیرہ کر کے وہاں سے نتیجہ نکالیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے انصار کے بارے میں، اور سوال کیا تھا کہ من انصاری اللہ،
اللہ کی راہ میں میرے کون مدد کرے گا؟ تو وہ حوالے نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ ہے، یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مدد کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے جو حواری کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوا کہ جو نبی کی مدد کرے گا وہ گویا وہ اللہ کی مدد کرے گا، جو نبی کے مددگار ہیں گویا وہ اللہ کی مددگار ہے۔ اللہ کی مدد کیسے کرے گا؟ اللہ کی مدد یہ ہوگا کہ کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی مدد کی، جب اس نے اللہ کی مدد کی تو گویا اس نے نبی کی مدد کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر جو گفتگو ہم خطیب میں ہیں، اس لیے ہمارے خطیب صاحب بیٹھے ہوئے تو بہت خوش گفتگو ہوگی، لیکن کہیں پر بھی اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں بھی آپ کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تب بھی انسان سنتا ہے، دلچسپی سے سنتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہاں پر یعنی نبی کی مدد کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مدد، اور بیچ میں جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا دین کیا ہوا؟ خطرے میں تھا، اللہ کا دین خطرے میں تھا، اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مولا حسین تشریف لائے۔ جب مولا نے دین کی حفاظت کی تو گویا کہ امام نے اللہ کی مدد کی۔ جب اللہ کی مدد کی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اذکرونی اذکرکم، اگر تم اللہ کی ذکر کرو، اللہ کے ذکر کرو تو اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو وہ امام حسین علیہ السلام ہی ہے جنہوں نے دین کو بچایا تو اللہ کی مدد کی۔ امام حسین ہی ہے جس نے اللہ کے ذکر کو بچایا تو اللہ نے امام علیہ السلام کے ذکر کر رہا ہے۔ آج اگر دنیا میں کروڑوں لوگ امام علیہ السلام کے ذکر کر رہے ہیں تو اگر یہ کروڑوں لوگ ذکر نہ بھی کریں تب بھی اللہ کے ذکر کافی ہے۔ اللہ اپنی جگہ پر امام کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ کہ ظاہراً کہ انسان بھی امام علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، لیکن جب دین پر کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت جس طرح امام علیہ السلام اس میدان میں نکلے، اسی طرح امام کے چاہنے والوں کو اس میدان میں نکلنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ سنہ 60 ہجری میں معاویہ نے ایک وصیت کی یزید سے۔ یزید نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کو زیر کر دیا ہے اور ان سے بیعت لی، اور کچھ افراد باقی ہیں ان سے بیعت لینا ہے۔ ایک عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، اور حسین ابن علی۔ عبداللہ ابن زبیر اس کو اخلاق کے ذریعے سے کسی اور ان کو لالچ میں کسی اور مختلف طریقوں سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر اس کو بھی کسی طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی قابو کر لینا، ان سے بھی بیعت لینا۔ لیکن حسین ابن علی کے حوالے سے نازک نقل ہے کہ ان سے بیعت لینا، اگر بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا وقت پہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مسجد رسول میں بیٹھے، ایک شخص آتا ہے کہ امام کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ ولید بلا رہا ہے۔
امام علیہ السلام سمجھ گئے کہ ولید کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے. امام اپنے گھر تشریف لے لیں، اپنے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو تیار کیا، کہا کہ مجھے ولید بلا رہا ہے، اس کا کچھ مقصد ہے، تو میرے ساتھ چلیں اور 1000 حمائل کر کے جانا ہے. اور سب کو امام لے کر ولید کے دربار میں تو نہیں گئے، ان کو باہر رکھا. اگر میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اندر آنا. ایسا ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار پہنچتے ہیں تو ولید کہتا ہے کہ سب سے پہلے خبر دیتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے. اس کے بعد کہا کہ یزید نے خط لکھا ہے کہ خط میں یہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرنا. امام حسین علیہ السلام کا جواب واضح تھا. امام نے فرمایا کہ یہ راتوں رات اندھیرے رات میں بیعت نہیں ہوتی ہے، دن میں بیعت کی جاتی ہے اور دیکھا جائے گا. اور امام باہر نکلنے لگے تو مروان موجود تھا. مروان نے کہا کہ ولید تو کیا غضب کر رہا ہے؟ اگر حسین کو چھوڑ دیا تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، یا ان سے بیعت لیں، اگر بیعت نہیں کرتا ہے تو ان کو قتل کر دیں. امام کو جلال آ گیا. امام نے فرمایا کہ تیرا کیا مجال ہے تو مجھے قتل کرے. جب یہ آواز بلند ہو جاتی ہے اس وقت بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے غازی عباس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جناب علی اکبر ہوتے ہیں، اور انہوں نے ولید کا کام نہیں تمام کرنا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جنگ کا آغاز نہیں کرتے ہیں. ہمارے شورا یہ نہیں ہے کہ ہم شور فائدہ ہو رہے ہیں. امام علیہ السلام نے منع کیا. اور یہ وقت تھا کہ امام علیہ السلام کو موقع ہونے کے باوجود ان کو وہاں قتل کر سکتے تھے. امام نے قتل نہیں کیا اور امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہ بنی ہاشم کے سارے جوان وہاں آ گئے. اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی. صرف یہ کہ میدان میں لاشیں ہی لاشیں ہیں، کہیں عباس چادر کٹے ہوئے ہیں، غراب کے کنارے ہیں، تو کہیں کہیں نہائے ہیں، کہیں گردش کے لگاتن تشریف کھائے ہوئے ہیں. مولا